سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء کرام، آپ کا اسلامیات کا کورس 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآن پاک کی تفسیر یعنی سورہ انفال، اس کی تفسیر اور تشریح۔ دوسرا حصہ وہ احادیث مبارکہ یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ یعنی اسلام کے اہم جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو۔ تو آج کے درس میں ہم قرآن مجید کا تعارف، انٹروڈکشن، حفاظت اور فضائل۔ میرے عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ذرائع انسان کو مہیا کیے۔ انسان کی جسمانی ضروریات بھی اللہ رب العزت نے پوری فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن اور روح کے لیے بھی کچھ ضروری اشیاء وہ مہیا فرمائی۔ انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی تمیز دی، انسان کو عقل سے وہ نوازا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کی کامل رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کا سلسلہ وہ شروع فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی۔ مشہور آسمانی صحائف یا کتابیں تقریباً 4 مشہور کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ صحیفہ بھی کتاب کی شکل میں ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں بنیادی شریعت کے احکامات مندرج ہوتے ہیں۔ بنیادی 4 کتابیں، سب سے پہلے توریت یعنی تورات یا توریت اس کو کہتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پچھلی تمام کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود وہ لیا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اپنے سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب کی وہ گواہی دیتی ہے، اور وہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سابقہ کتابیں سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کر دیتی، اور وہ حق سچ کتابیں تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کا تعارف وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے مادی وسائل، مٹیریل چیزیں پیدا کی، خوراک، انسان کا لباس، رہن سہن کے لیے گھر، آمد و رفت کے لیے گاڑیاں وغیرہ، اور اس کے ذہن اور روح کے نمائی کے لیے بھی اہتمام فرمائے۔ بالکل انسان کو روحانی خوشی، قرب الہی، اس طرح ذہنی سکون، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ انسان کے اندر ایک دوسرا انسان، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اندر سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو دل میں اس طرح مایوسی ہوتی ہے، دل خفا ہوتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام بنی نوح انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ بالکل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن دو چیزیں اپنی امت میں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میری امت ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تام لے، مضبوطی سے جو ہے پکڑ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو وہ کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری حدیث۔ تو قرآن کریم ہدایت کا بہترین سرچشمہ ہے اور تمام سابقہ آسمان و کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمام سابقہ کتابیں وہ حق سچ تھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نازل کردہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے۔ بالکل ہر قوم کے لیے نبی رسول بھیجا تھا۔ ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، بعض انبیاء کرام پر اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ لیکن انبیاء کرام پر نازل شدہ کتابیں اور ان کی کتابیں اور تعلیمات وہ اپنی حالت اصلی میں محفوظ نہیں رہی، بلکہ اس میں لوگوں نے بہت کافی حد تک تحریف کیا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت ارشادی باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا بے شک ہم نے نازل کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الیک الکتاب تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، بالحق کے بالکل حق سچ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کتاب، مصدقا لما ایسی کتاب ہے قرآن کریم جو تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ پچھلی جو کتابیں ہیں قرآن کریم سے پہلے جو نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی وہ بھی حق سچ کتاب تھی جس طرح قرآن پاک، ومہیمن علیہ اور ان سب پر نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پچھلے انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی، اللہ رب العزت نے جو ان کو تعلیمات نازل فرمائی، جن کتابوں میں جو جو مضامین تھا، اس سب کی حفاظت، اس سب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید میں جو ہے فرمایا ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید پچھلے تمام سابقہ کتابوں کی جو ہے نگہبان ہے، ان کی تعلیمات کی جو ہے وہ نگہبانی کرتی ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، قرآن مجید میں انسانی زندگی کی حقیقت، انسان کہاں سے پیدا ہوا، اس کی خلقت کس طرح ہوئی، اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، دنیا میں وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ سب حقیقت قرآن میں موجود ہے۔ خیر و شر، دنیا میں انسان کے لیے کون سا کام خیر کا ہے، کون سا کام شر کا ہے، حلال حرام، جیسے اللہ رب العزت نے خنزیر کا ذکر قرآن میں کیا کہ اللہ رب العزت نے خنزیر جو ہے وہ حرام کیا۔ شراب کا ذکر ہے تو حلت و حرمت، حلال حرام، جائز ناجائز کا ذکر بھی قرآن کریم میں بہت مواقع پر ملتا ہے۔ اخلاقی تعلیمات، انسان کو اخلاقیات کا درس بھی دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ غیبت نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے اندر جو ہے اتفاق اتحاد پیدا کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے احتراز کرنا چاہیے، اس طرح معاشرے میں جو ہے اچھے طریقے سے رہن سہن کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں۔ جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، آخرت کا ذکر، حشر کا ذکر، قیامت کا ذکر، وہ سب قرآن مجید میں جو ہے تفصیلی موجود ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا، اور آخرت کی زندگی کو بہت خوبصورت پیرائے میں
بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے بیان کیا کہ مومن کے لیے حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی جو انفرادی زندگی ہے کہ انفرادی طور پر جب ایک آدمی اکیلا ہو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی زندگی، اجتماعی طور پر وہ کیا کرے گا، معاشرتی حقوق و فرائض، سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ پر کون کون سے باتیں جو ہے ضروری ہے، معاشی اکنامک و اقتصادی امور، اور جس طرح ایک بزنس کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، حلال رزق کے بارے میں، پیسے کمانے کے بارے میں، سود کے بارے میں، یہ سب، اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے انسان کو جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس طرح معاشرے میں جو ہے حقوق، یہ سب قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان کی۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم وقت قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ، اس کو بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی بڑی کتاب جو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میں تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ اپنے بڑوں سے، اس طرح اپنے محلے کے علماء کرام سے، ان سے جو ہے قرآن پاک سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں جو ہے کامیابی دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔